اور فرمایا کہ گھر گھر میں جو ہے وہ گانے والیاں اور آلات موسیقی ہوں گے، اور جب یہ چیزیں گھر میں آ جائیں گی فرمایا پھر لوگوں پر مصیبتیں ڈال دی جائیں گی۔ آج کون سا گھر ہے جو اس چیز سے محفوظ رہ گیا ہو؟ اللہ ماشاءاللہ، اللہ جن کو توفیق دے، ورنہ گھر گھر تو کیا، آج تو ہر شخص کی جیب بھی آلات موسیقی سے گونج رہی ہے۔ یہ 6 انچ کی سکرین جو ہمیں پکڑا دی گئی، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن قوم تربیت نہ رکھنے کی وجہ سے فوائد کو کیا حاصل کرنا تھا، ہم تو نقصان کو ہی اپنی جیب میں ڈال دیا، اور آج مساجد میں بھی یہ آواز گونجنے لگی۔ ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے، میں حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ اس کے موبائل میں بھی گانا گونج رہا ہوتا ہے۔ جب بیل بجتی ہے، چلو کسی کی جو موبائل کی ٹیون ہے وہ سمپل ہی ہو، تاکہ اگر بج بھی جائے موبائل، اس کی گھنٹی کی آواز دوران نماز بھی آئے تو کم از کم شرمندگی تو نہ ہو۔ لیکن ایسے ایسے سخت جو ہے وہ جملے ٹیون کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا نشہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کا اتنا پجاری بن جاتا ہے، اپنے نفس کے اندر اتنا جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے کہ اس کی ہر خواہش کو ہی قبول کرتا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں گناہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایسا گناہ کرنا کہ جس سے اور بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں، گناہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ سے بچنے چاہیے، لیکن کم از کم ہم پہلے اپنے گناہ کو لمیٹائز کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ دیکھیں کہ یہ گناہ، بعض لوگ یہ گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، پبلک پلیس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی اونچی آواز کے ساتھ وہ گانے اور فحش جو ہے وہ مناظر دیکھنا ہی اپنی زندگی کا جو ہے وہ مشن سمجھتے ہیں، تو انسان سر پٹکنے کو دل کرتا ہے کہ میاں تم نے گناہ ہی کرنا ہے تو کسی دوسرے کو تو فتنے میں مبتلا نہ کرو۔ کوئی ڈرائیور ہے تو وہ کہتا ہے جتنی دیر تک میں میوزک چلا نہ لوں میری ڈرائیونگ ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی، مجھے نیند آنے لگتی ہے۔ اور کوئی کہتا ہے جناب کہ جب تک ہم رات کو سونے سے پہلے 2-4 سانگ سن نہ لیں تو ہمیں نیند ہی صحیح طرح نہیں آتی ہے۔ جبکہ سننے کے لیے تو قرآن دیا گیا تھا، سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے تو حدیث دی گئی تھی، لیکن ہماری روحوں کے اندر ایسا ہو گیا کہ اب ہم یہ اس کے بھی دلائل دینے لگے کہ موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس کی بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو گزر اوقات نہیں ہوتا۔ اور میں یہ کہتا ہوں، یہ جو اگر ہم ان چیزوں کو اچھی طرح استعمال کریں، اگر آپ سفر بھی کر رہے ہیں اور 5 گھنٹے کا آپ کا سفر ہے اور آدھا گھنٹہ اگر آپ ایک پارے کو لگاتے ہیں، آپ لاہور سے پنڈی جا رہے ہیں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں اور آپ چاہیں تو ایک دن میں 10 پارے سن سکتے ہیں، اور اگر آپ اسی روٹین کو واپسی پر بھی رکھ لیں تو آپ 10 پارے واپسی پر بھی سن سکتے ہیں۔ اگر 5 گھنٹے کا سفر کرتا ہے، وہ اگر منظم کرے اس چیز کو تو وہ 20 پارے روزانہ سننے کا جو ہے وہ شرف حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جب روحیں جو ہے وہ اوچاٹ ہو چکی ہوں، جب روحوں کے اندر گندگی اور غلاظت بھر چکا ہو، پھر قرآن نہیں، پھر جو ہے وہ میوزک کی روح کی غذا نظر آتا ہے انسان کو۔ خدا اپنے آپ کو اس چیز سے کم از کم اور میں کہتا ہوں یہ تو انسان کو جو ہے وہ طاقت اور ول پاور کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں سے نکالنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے فحش کلام سنا، کل قیامت کے دن سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ یہ کان جب دیے گئے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل یہ جو کان دیے گئے یہ سننے کی طاقتیں ان کے اندر رکھی گئی ہیں، ان کے بارے میں کل تم سے پوچھا جائے گا۔ میں نے اور آپ نے اپنے اعضائے بدنیہ کی حفاظت کرنی ہے، اور کبھی بھی ہم آلات موسیقی کے ساتھ اور گند اور غلاظت کے ساتھ فحش جملوں کے سننے کے ساتھ اپنے آپ کو آلودہ نہ کریں۔ ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، گھر گھر کے اندر شادی بیاہ کی رسومات ہوں، بے حیائی کا کلچر، بے پردگی کا کلچر، یہ اسلام کا تشخص نہیں ہے۔ اسلام حیا کا دین ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو حیا کی ہی تعلیم دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے واضح فرمایا مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں آلات موسیقی کو توڑ دوں، اور یہ میری زندگی کا مشن ہے۔ حضور کا فرمان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے دل دادہ ہو چکے ہیں اور ہمیں یہ چیزیں نشہ دینے لگتی ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ بیماری اتنی سرایت کر گئی ہے
کہ اب ہم بیماری کے بھی دلائل ہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کیسا بد نصیب بیمار ہے جو اپنی بیماری کی حمایت کرتے ہوئے دلائل دے رہا ہے۔ کاش کہ بیمار کو احساس بیماری تو ہو جائے۔ یہ بھی ایک غنیمت ہے کہ ایک شخص بیمار ہے اور اس کو احساس ہے کہ میں بیمار ہوں، ورنہ تو یہ موسیقی جو ہے وہ ہماری روحوں کو اچاٹ کر چکی ہے، اور ہمارے دل جو بے چین ہیں، ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے، سارا دن جب گھر میں ناچ گانا سننے کا مزاج بن چکا ہو تو پھر جو ہے وہ برکت کہاں سے آئے گی صاحب؟ برکت ذکر رسول سے ہے، برکت قرآن کے ساتھ ہے، لیکن ہم جب ان چیزوں سے دور چلے جائیں گے، فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان جو ہے وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔